مضمون اسلامیت، جماعت ششم، سبق اذان کی فضیلت و اہمیت، کتاب صفحہ نمبر 13۔ سبق کی بلند خوانی کرنے سے پہلے سبق کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں ہم آپ کو، تاکہ سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اذان کے لفظی معنی ہوتے ہیں منادی کرنا یا اعلان کرنا یا بلانا۔ اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ یعنی وہ خاص الفاظ جن کے ذریعے مسلمانوں کو دن رات میں 5 مرتبہ نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے، یعنی باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جو بلایا جاتا ہے اس کے لیے جو مخصوص یا خاص الفاظ بولے جاتے ہیں اس کو اذان کہتے ہیں۔ اذان میں جو لفظ شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں سب سے پہلے یعنی جو الفاظ اذان میں کہے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی اور توحید کی گواہی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، پھر نماز کے لیے بلاوا ہوتا ہے اور فلاح کے لیے آنے کی دعوت دی جاتی ہے، آخر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کے الفاظ ہوتے ہیں۔ اذان کی فضیلت کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ قرآن دازی کرنی پڑ جائے فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون آگے والی صف میں کھڑا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب مسلمان گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا کیا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی پریشانی ہو جائے ملک میں یا کسی شہر میں، یعنی آگ لگنے کی صورت میں، زلزلہ آنے کی صورت میں، آندھی چلنے کی صورت میں یا کوئی وبائی امراض پھوٹنے کی صورت میں بھی اذان دی جاتی ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ معنی اور مفہوم۔ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں پوری دنیا کے کسی نہ کسی کونے سے بالعموم اور مسلمان ممالک سے بالخصوص مسجد کے بلند و بالا میناروں سے اللہ اکبر کی صدا سنائی دیتی ہے، جسے اذان کہا جاتا ہے۔ اذان کے لغوی معنی منادی کرنا، اعلان کرنا یا بلانا ہے۔ اذان سے مراد وہ مخصوص الفاظ و کلمات ہیں جن کے ذریعے دن اور رات میں 5 مرتبہ مسلمانوں کو ایک مخصوص عبادت نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اسلام ہی کی انفرادیت ہے کہ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کے ذریعے بلانے اور اکٹھا کرنے کا ایک ایسا خوبصورت انداز اور جامع طریقہ مقرر کیا ہے۔ انسان اپنی نجی مصروفیت کی وجہ سے بعض اوقات غافل ہو جاتا ہے تو اذان کے ذریعے اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ نماز باجماعت کا وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا نماز کی تیاری کی جائے۔ اذان میں جو الفاظ شریعت نے مقرر کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ توحید کی گواہی دی جاتی ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دی جاتی ہے، پھر نماز کا بلاوا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کو کامیابی اور فلاح کا ذریعہ بتاتے ہوئے نماز میں شریک ہونے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر توحید کی گواہی دے کر اذان ختم کی جاتی ہے۔ اذان کی ابتدائے اسلام میں کفار مکہ کے شر اور ظلم کی وجہ سے مسلمان کھلے عام نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ مسلمان دیکھتے تھے کہ دیگر مذاہب کے لوگوں میں ان کی عبادت کے اوقات میں انہیں متوجہ کرنے کے لیے مختلف طریقے رائج تھے۔ مثلاً نصاری کے ہاں ناقوس جو 2 لکڑیاں ہوا کرتی تھیں
ایک لکڑی کو دوسری لکڑی پر لگانے سے آواز پیدا ہوتی تھی کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ یہودی بغل، جو سینگ کی طرح کا ایک آلہ تھا، بجاتے تھے۔ ضرورت محسوس کی گئی کہ مسلمانوں کو نماز با جماعت کے بلانے اور متوجہ کرنے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا تو مختلف تجاویز سامنے آئیں۔ چنانچہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خام میں اذان کے کلمات اور ترتیب سکھا دی گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے ذریعے اذان کے یہی کلمات بتائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کے لیے مقرر فرما دیا، کیونکہ ان کی آواز بلند تھی اور دور تک آواز جاتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی تھی۔ جب وہ اذان سیکھ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فجر کی اذان کہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو، جس کے معنی ہے نماز نیند سے بہتر ہے۔ یعنی ابتدا میں جب کفار مکہ کے شر اور ظلم کی وجہ سے مسلمان کھلے عام نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، تو ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ یعنی باجماعت نماز، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اب لوگوں کو یہ تھا کہ دوسرے مذاہب کے لوگ تو اپنے گرجا گھر میں یا اپنے مندر میں کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں اور ان کو بلانے کا ایک مخصوص طریقہ بھی تھا۔ مسلمانوں کے لیے ایسا کوئی طریقہ ہونا چاہیے جس سے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ اب اذان ہو چکی ہے اور ہمیں مسجد میں نماز کے لیے پہنچنا ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور اس کے بعد پھر نماز یعنی کہ اذان جو ہے وہ عمل میں آئی۔ پہلے اس کے الفاظ اور اس کی ترتیب جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب میں اذان کے کلمات اور ترتیب سکھائی گئی، اور اس کے بعد وحی کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی کلمات بتائے گئے۔ اب بات یہ تھی کہ اس طرح سے بلاوا دے کون؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا مؤذن قرار دیا۔ مطلب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اذان دیں کیونکہ آپ کی آواز بلند ہے۔ یعنی ان کی آواز پہلے زمانے میں اسپیکر نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں جو اونچا بولتے تھے یا جن کی آواز بلند تھی وہ حضرت بلال حبشی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اذان دیں، اور اس طریقے سے انہوں نے اذان دی، جو دور دور تک ان کی آواز پہنچ گئی اور لوگ جوک در جوک جمع ہونا شروع ہو گئے باجماعت نماز کے لیے۔ اور اس کے بعد فجر کی اذان کے لیے بھی کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فجر کی اذان کہو تو حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز نیند سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فجر اور عشاء بے انتہا پسند ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو تمام ہی نمازیں بہت پسند ہیں، لیکن یہ دو نمازیں کیونکہ ایک ہمیں نیند سے بیدار کرنے کے لیے ہوتی ہے جب ہم اپنی نیند کو صرف اللہ کے خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک آخری نماز جسے عشاء کی نماز کہتے ہیں، اس میں بھی ہم اپنی نیند کو چھوڑ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اذان اور مؤذن کی فضیلت۔ جو شخص اذان دیتا ہے اسے مؤذن کہا جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں اذان اور مؤذن کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اذان دینے والے کے لیے بے انتہا اجر و ثواب کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اسلامی معاشرے میں مؤذن کو خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو نیکی اور بھلائی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور جتنے زیادہ لوگ اس کی آواز سن کر مسجد کی طرف آتے ہیں
اتنا ہی زیادہ ثواب مؤذن کے نامہ اعمال میں درج کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے تو ہر شخص آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہاں تک کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرعہ ڈالنا پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی۔ اذان دینے کے وقت شیطان ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں پر اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک رہنے والے جن اور انسان قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ثواب کی نیت سے 7 سال اذان دی، اس کے لیے آگ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ قدرتی آفات مثلاً بارش، شدید بارش، سخت قسم کی آندھی، طوفان اور زلزلہ وغیرہ کے دوران اذان دینے کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح آتش زدگی کے دوران بھی اذان دینے سے مصیبت دفع ہو جاتی ہے۔ جن بوت اور مرگی کی بیماری دفع کرنے کے لیے بھی اذان دینے میں بڑی تاثیر ہے۔ مؤذن کے لیے کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ مؤذن کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ مؤذن کی گردنیں قیامت کے روز لوگوں میں بلند ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کی سب سے پہلے بخشش کر دے گا، کیونکہ اس نے کیا کیا؟ اذان دی، لوگوں کو مسجد میں باجماعت نماز کے لیے بلایا۔ اسی طریقے سے اذان کی اہمیت کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے یا اذان دی جاتی ہے تو شیطان ایسی جگہ بھاگ جاتا ہے جہاں پر اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ قدرتی آفات یعنی کہ شدید بارش، سخت قسم کی آندھی، طوفان اور زلزلے وغیرہ میں بھی اگر اذان دی جائے تو اس کی برکت سے یہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے جن بوت اور مرگی کی بیماری کو بھی دور کرنے کے لیے اذان بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک اذان کی آواز سنائی دیتی ہے وہاں تک رہنے والے جن اور انسان قیامت کے دن مؤذن کے لیے گواہی بھی دیں گے کہ اس نے گواہی دی، مطلب اس نے اذان دی اور ہم جو ہے وہاں سے چلے گئے، اس جگہ کو چھوڑ کے چلے گئے، یعنی کہ انسان ہی صرف اور صرف عبادت نہیں کریں گے بلکہ جو تیسری شخص ہوتے ہیں ہم میں، یعنی جن، انسان ہم ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہی جن، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ بھی گواہی دیں گے کہ جب اذان ہوئی تو کس طریقے سے وہ بھی نماز کے لیے روانہ ہو گئے۔ اذان کی معاشرتی اہمیت۔ اسلام میں شرعی نقطہ نظر سے مؤذن پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کا امین بھی قرار دیا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں نظم و ضبط لانے میں اور پابندی اوقات کا عادی بنانے میں اذان اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اذان مسلمانوں کی نماز با جماعت کی تیاری کے لیے اہم ذریعہ ہے۔ اذان سننے کے بعد ان کے اندر مسجد کی طرف جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ وہ با جماعت نماز پڑھ کر جماعت کا ثواب حاصل کر سکیں اور جماعت میں شریک ہونے والے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو سکے۔ اذان سننے کے بعد مسلمان مسجد کا رخ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ مسلمان خواتین گھروں کے اندر نماز کا اہتمام کرتی ہیں، گویا معاشرے کا ہر فرد ایک وقت میں نظم و ضبط کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاتا ہے۔ مسلمان گھرانوں میں بچے کی پیدائش کے وقت اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں آنے کے بعد پہلا پیغام بچے کو یہی سنایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی اور عظمت والی ہے۔ اذان کی معاشرتی اہمیت کیا ہے؟ اذان کی معاشرتی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کے لیے مغفرت کی دعا فرمانے کے ساتھ اسے مسلمانوں کا امین بھی قرار دیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری جو زندگی ہے اس میں
नज़्म व ज़ब्त आने लगती है, हम वक्त के पाबंद हो जाते हैं। यानी नमाज हमें वक्त का पाबंद भी बनाती है, हमारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त भी लेकर आती है। इसी तरीके से जब हम नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से भी हम बच जाते हैं। फिर इसी तरीके से जब हम मस्जिद जाते हैं तो जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं, हम उनसे मिलते हैं, उनकी परेशानी सुनते हैं, उनकी परेशानी दूर करने की कोशिश करते हैं, यानी एक दूसरे के मसाइल हल करते हैं जब हम मस्जिद में एक दूसरे से मिलते हैं। इसी तरह औरतों को भी कहा है कि वो घरों में नमाज का एहतमाम करें, वो मस्जिद ना आए बल्कि घरों में ही नमाज अदा करें। और अजान का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जहाँ हम इतने मसरूफ़ होते हैं, वहाँ जैसे ही अजान होती है तो ये उस बात का हमें दर्ज देती है कि अब हम फौरी तौर पर नमाज के लिए उठ खड़े हों। इसी तरीके से जब मुसलमान घरानों में बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले उनके कानों में अजान दी जाती है। ये इस बात की तशरीह होती है, ये इस बात की तरफ इशारा होता है कि एक तो वो मुसलमान घराने में पैदा हुआ और दूसरा उसको अल्लाह ताला की अजमत और बड़ाई के बारे में भी बताया जाता है। अजान के आदाब। अजान के वक्त खामोश रहना, तवज्जो से सुनना और कलमात अजान पर गौर व फिक्र करना। जब मुअज्जिन अजान के जो कलमात कहे तो सुनने वाला इसके मुवाफिक बयानिया वही कलमात दोहराए। हय्या लस्सलाह और हय्या लल फलाह के वक्त सुनने वाला ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। अजान के बाद मासूरत दुआएं। अजान के बाद दर्ज झेल दुआएं पढ़ी जाती हैं, यानी अजान के बाद जो दुआएं पढ़ी जाती हैं या अजान के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा वस्सलातिल काइमा आति मुहम्मदिनिल वसीलता वल फजीलता वबअसहु मकामा महमूदा लज़ी वअद्दता। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिरति हसनतौ व क़िना अज़ाबन्नार। कलमा शहादत पढ़ा जाता है और दुरूद शरीफ पढ़ी जाती है। यानी अजान के भी आदाब होते हैं। अजान को खामोशी से सुना जाए, मौज़िन जो अल्फाज कहे वो अल्फाज दोहराए जाएं, और जब हय्या लस्सलाह और हय्या लल फलाह के वक्त सुनने वाला ला हौल वला कुव्वत पढ़े। और उसके बाद अजान की जो दुआ होती है, मखसूस दुआ, वो पढ़े और उसके बाद कलमा शहादत पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अजान की अहमियत यहाँ पर आपको बता दी गई है कि अल्लाह ताला ने अजान की क्या अहमियत बताई है, क्या उसके मखसूस अल्फाज बताए हैं, किस तरीके से इंसान अजान सुन के जब मस्जिद चला जाता है, नमाज बाजमात अदा करता है, तो उसके क्या फ़ज़ाइल और फजीलत है, ये सब इस सबक में आपको बताई गई है। अजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि अजान की फजीलत इतनी है कि अगर किसी को ये मालूम हो जाए कि बाद पहली सफ में नमाज पढ़ने का कितना सवाब है तो हर शख्स आगे बढ़ने की कोशिश करे। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें बाजमात नमाज पढ़नी चाहिए। जैसे ही अजान हो फ़ौरन नमाज की तैयारी करनी चाहिए। इससे हमें हमारी दीन और दुनिया हमारी दोनों कामयाब हो जाएगी। यहाँ सबक का इख्तिताम होता है।